لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنبياء والمرسلين مولانا أبي القاسم محمد الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين، ورحمة الله على أعدائهم أجمعين من ليلتنا هذه إلى صباح يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. صلى کرام، پروردگار عالم نے اس کائنات کو پیدا کیا اور یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ اس کائنات کا کوئی خالق ہے، اس کائنات کا کوئی مالک ہے، اس کائنات کا کوئی پیدا کرنے والا ہے. یہ زمین، یہ آسمان، یہ درخت، یہ پہاڑ، یہ دریا، یہ سیارے، یہ ستارے اور اس بارات کا دولہا حضرت انسان کو اللہ نے جو پیدا کیا ہے وہ کسی مقصد کے لیے پیدا کیا ہے یا بغیر مقصد سے پیدا کیا ہے؟ بہت سامنے کی بات ہے کہ اگر کسی انسان کے پاس عقل ہو تو وہ ایک معمولی سی صنعت بھی کرتا ہے، ایک چھوٹی سی چیز کو ایجاد بھی کرتا ہے تو اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوا کرتا ہے. تو وہ خدا جو خالق حکمت ہے، وہ خدا جو وزڈم کا خالق ہے، وہ خدا جو عقل کا خالق ہے، پیدا کرنے والا ہے، اس نے جب اس انسان کو بنایا ہوگا تو یقیناً اس کا کوئی مقصد ہوگا، اس کی کوئی غرض ہوگی. توجہ نہ محترم، اب ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ اللہ نے جو ہمیں پیدا کیا ہے اس کا مقصد کیا ہے، اس کی غرض کیا ہے. بہت توجہ کریں گے، میں آہستہ آہستہ انشاءاللہ ایک منزل پر آپ کو لاؤں گا. انسان کو پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے ہمیں یہ جاننا ہے. انور بھائی کے گھر میں یہ جو سالانہ مجلس ہوتی ہے، اس مجلس کی اور تمام مجلسوں کی جو غرض و غایت ہے وہ یہی ہے کہ ہم اپنے مقصد خلقت کو سمجھیں. توجہ ہے نہ محترم، ہمیں اللہ نے کیوں پیدا کیا ہے، ہم اس کائنات میں کس لیے آئے ہیں، ہمیں یہ سمجھنا ہے. تو اب وہ جو مقصد ہے جو ہمارے پیدا کرنے کی غرض ہے، توجہ کریں گے، ہمیں یہ کیسے معلوم ہو؟ اس غرض کو
اس مقصد کو ہم جو ہے کیسے پہچانیں؟ تو اب سنیں، دو ہی راستہ ہے اس مقصد کو پہچاننے کے لیے. یا ہم اللہ تک پہنچیں اور اللہ سے کہے پروردگار اس مقصد کو بیان کر دے. ہم خود چل کر اس کی بارگاہ میں جائیں، یا اللہ سے ہاتھ جوڑ کر کہیں پروردگار تو خود ہمارے پاس چلا اور اس مقصد کو بیان کر دے. توجہ ہے نا مطلب؟ دو ہی راستے ہیں، ہم اس کی بارگاہ میں جائیں اور یا ہم اس سے کہیں کہ وہ ہمارے پاس چلا آئے. اور یہ دونوں چیزیں ممکن نہیں ہے. توجہ کریں گے، یہ دونوں چیزیں ممکن نہیں ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہم اپنی کثافتوں کی بنیاد پر، ہم اپنے گناہوں کی بنیاد پر، ہم اپنی کمزوریوں کی بنیاد پر اس کی بارگاہ میں جا نہیں سکتے. اور وہ کیونکہ جسم و جسمانیات سے منزہ و مبرہ ہے، وہ ہمارے پاس نہیں آ سکتا ہے. توجہ ہے نا؟ وہ ہماری بارگاہ ہمارے پاس نہیں آ سکتا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم وہاں نہیں جا سکتے، وہ یہاں نہیں آ سکتا. تو ایسے لوگوں کی ضرورت ہے. عقل انسانی یہ کہتی ہے ایسے لوگ ہونے چاہیے کہ جو ادھر بھی جا سکے ادھر بھی آ سکے. ایسے لوگ جو ہیں ہونے چاہیے کہ جو ادھر بھی جائیں اور جو ادھر بھی جائیں. یعنی ان کا دو جنبہ ہونا چاہیے، ان کا دو رخ ہونا چاہیے، ان کا دو پہلو ہونا چاہیے. ایک رخ جو ہے ادھر سے ملا ہو، ایک سرا ادھر سے ملا ہو، ایک سرا ادھر سے ملا ہو. ادھر والا جو سرا ہو وہ نوری ہو، ادھر والا جو سرا ہو وہ بشری ہو. نوری اس لیے ہو کہ ادھر پہنچے، بشری اس لیے ہو کہ ادھر آئے. یہ دو پہلو ہونا چاہیے. ایک رخ ایسا ہو جو ادھر سے کنیکٹ کرے انہیں، ان میں دوسرا رخ ایسا ہو جو ادھر متصل کرے. توجہ کیجیے گا. اب ہوا کیا کہ یہ جو دو رخ تھا نا، انسان نے غلطی کر دی. کچھ ایسے تھے جنہوں نے بشری رخ کو دیکھا، کچھ ایسے تھے جنہوں نے نوری رخ کو دیکھا. جنہوں نے بشری رخ کو صرف دیکھا کہا یہ ہمارے جیسے ہیں، جنہوں نے نوری رخ کو صرف دیکھا انہوں نے خدا کہہ دیا. اور محمد گھر کا میرے تو سرائے اور محمد آل محمد صلوات. دو رخ کو دیکھا. توجہ کیجیے گا. دو رخ کو دیکھا، ایک نوری رخ ہے، ایک بشری رخ. توجہ کیجیے گا. جس نے صرف بشر دیکھا انہوں نے کہا یہ ہمارے جیسے بشر ہیں. جنہوں نے فقط نور کو دیکھا انہوں نے کہا کہ یہ خدا ہے. لیکن جو صاحبان عقل و فہم تھے، جو صاحبان شعور تھے، انہوں نے انصاف کیا اور کہا دیکھو یہ خدا تو نہیں ہے لیکن خدا سے جدا بھی نہیں ہے. یہ خدا سے جدا بھی نہیں ہے. لہٰذا اگر محترم یہ وہ جو جن کا میں تذکرہ کر رہا ہوں پہنچ رہے ہیں وہ کون سی شخصیت ہے؟ وہ کون سی عظیم ہستی ہے کہ جن کا ایک سرا جو ہم سے ملا ہوا ہے کہ وہ ہماری طرح اٹھتے بھی ہیں، ہماری طرح بیٹھتے بھی ہیں، ہماری طرح سوتے بھی ہیں. لوگوں نے کیا کیا؟ ان کے ہاتھوں کو دیکھا تو کہہ دیا یہ ہمارے جیسے ہیں، ان کے پیر کو دیکھا تو کہہ دیا یہ ہمارے جیسے ہیں، ان کی آنکھوں کو دیکھا تو کہہ دیا ہمارے جیسے ہیں. لیکن اتنا ہی دیکھا ہوتا تو کاش اور بھی دیکھ لیا ہوتا. تم نے ان کی انگلیوں کو دیکھ کر کہا کہ یہ ہمارے جیسے ہیں، لیکن تم نے یہ نہیں دیکھا کہ جو انگلیوں سے اشارہ کرتے ہیں تو چاند کو انگلیوں سے
دو ٹکڑے ہو جاتا ہے. تم نے جو ہے ان کی ہتھیلیوں کو دیکھا اور کہہ دیا ہمارے جیسے ہیں. ارے سویرے سے ہتھیلیوں پہ آ جاتے ہیں تو تسبیح پڑھنے لگتے ہیں. اب آپ غور کریں میرے محترم، قرآن کریم میں ایک لفظ آیا ہے ان کے لیے، ایک بہت ہی خوبصورت لفظ اور بڑی اچھی تشبیہ دی ہے، اور وہ ہے حبل اللہ المتین. اہل بیت علیہ السلام کو جو کہا گیا ہے اللہ کی رسی، اللہ کی مضبوط رسی، اہل بیت علیہ السلام کہا گیا. سمجھدار مجمع اور بہت ہی آسانی سے میری گفتگو سمجھ رہا ہے، اس لیے میرا دل چاہتا ہے کہ میں اس بات کو آج پیش کروں کہ حبل اللہ المتین کہا گیا اہل بیت علیہ السلام کو. قرآن کے لیے بھی جو ہے لفظ حبل استعمال کیا ہے. حبل جانتے ہیں حبل کا مطلب کیا ہے بھائی؟ حبل یعنی رسی. حبل جو ہے رسی کو کہتے ہیں. اچھا یہ قرآن جو ہے یہ فصاحت و بلاغت کا نمونہ ہے، یاد رکھیے گا. اس سے بڑی کوئی کتاب نہیں ہے، اس سے عظیم کوئی کتاب نہیں ہے. حبل کہتے ہیں رسی کو. اہل بیت کو حبل کہا گیا، اہل بیت کو رسی کہا گیا. یہ مجھے ذرا اور لگ رہا ہے یہ رسی جو ہے صرف تشبیہ دینا کسی کو کیا بہت اچھی بات ہے. یہ نورانی مخلوق ہے، یہ قرآن عظیم کتاب ہے اور اسے رسی سے تشبیہ دی گئی ہے. چھوٹے بھائیوں میں ایک بات عرض کر دیتا ہوں کہ اردو کو جیسے سے بڑھاتا ہوں کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے اردو ادب میں بھی اور ہر زبان میں کہ جب ایک شے نامانوس ہوتی ہے، ناقابل فہم ہوتی ہے، توجہ کریں گے، تو اسے سمجھانے کے لیے کسی دوسری شے سے تشبیہ دی جاتی ہے. لیکن شرط کیا ہے کہ جس چیز سے تشبیہ دی جائے وہ اجلا اور روشن ہو، وہ واضح تر ہو. توجہ کیجیے گا. مثال دے دوں میں آپ کو، مثال دے دوں کہ ہمارے میجر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. میجر صاحب کو ہم کو بتانا یہ ہے کہ یہ بہت شجاع اور بہت بہادر ہے. بہت سی آدمی تو بہادر اللہ ہے، ظاہر سی بات ہے. تو اب ہم کو یہ بتانا ہے کہ یہ بہت ہی شجاع ہے، بہت ہی بہادر ہیں. تو آپ لوگ نہیں جانتے ان کے بارے میں کہ یہ بہادر ہیں. ہم اور میری بھائی ان کی شجاعت کے بارے میں جانتے ہیں. تو اب ہمیں تشبیہ دینی ہوگی اس چیز سے کہ جس کی شجاعت جو ہے وہ زمانت خاص عام ہو. توجہ ہے نا. تو اب ہم کیا کہیں گے؟ اب ہم یہ نہیں کہیں گے معاذ اللہ میں مثال دے رہا ہوں کہ یہ جو ہے ان کی شجاعت جو ہے مرغی کی طرح ہے، یہ نہیں کہیں گے. ان کی شجاعت جو ہے وہ بکری کی طرح ہے. نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ مرغی جو ہے وہ شجاعت کا سمبل نہیں ہے، وہ بزدلی کا سمبل ہے. توجہ کیجیے گا، وہ بزدلی کا سمبل ہے. تو ہم کہیں گے کیا؟ ہم کہیں گے یہ شیر ہے، یہ شیر ہے. توجہ کر رہے ہیں، ہم انہیں شیر سے تشبیہ دیں گے. کیوں؟ شیر آپ سب جانتے ہیں اللہ نے اہل بیت علیہ السلام کو کیا کہا؟ حبل کہا، حبل اللہ کہا، اللہ کی رسی کہا. جو لوگ گاؤں سے تقریباً سبھی لوگ، ہم سب گاؤں کے رہنے والے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ گاؤں میں رسی کا کام کیا ہوتا ہے. توجہ کیجیے گا، گاؤں میں رسی کا کام کیا ہوتا ہے؟ اس سے آپ جو ہے پانی نکالتے ہیں. توجہ ہے نا، اس سے آپ پانی نکالتے ہیں. تو رسی جو ہے اس کا جب آپ اوپر سے نیچے ڈالتے ہیں تو اس کا دو سرا ہوتا ہے. ایک سرا وہ ہے جو نیچے کی طرف ہوتا ہے، ایک سرا وہ ہوتا ہے جو اوپر کی طرف ہوتا ہے. توجہ کیجیے گا، اہل بیت کو اللہ نے جو ہے حبل اللہ کہا ہے، رسی کہا ہے. توجہ کیجیے گا، نیچے والا سرا جو ہے اس کا کام یہ ہے کہ نیچے کی چیز کو اوپر لے کر آئے، اور یہ جو اوپر والا سرا ہے نا یہ دستے قدرت ہے، یہ اللہ کا ہاتھ ہے، اور بیچ میں جو ہے وہ رسی ہے. یہ رسی کو نیچے اس لیے ڈالا جاتا ہے کہ جو چیز نیچے ہے اسے اوپر لایا جائے، اسے اوپر لایا جائے. اب آپ سمجھے اہل بیت کا کام کیا ہے؟ اہل بیت جو ہے ہمیں کفر و ضلالت کی پچھلے حصے سے نکال کر ایمان کی بلندی پر لے جاتے ہیں.
اشارہ کیا جا رہا ہے کہ جو حضرات پیچھے وہ آگے آ گئے تاکہ بعد میں آنے والوں کے لیے سلام جی تمام سلوا یہ حبل اللہ ہے، ایک سرا ادھر ہے ایک سرا ادھر ہے. یہ اس لیے آئے ہیں کہ ہمیں کفر و ضلالت کی پستی سے نکال کر ایمان و ایمان کی بلندی پر لے جائیں. یہ اہل بیت ہے، یہ اہل بیت ہے. دنیا نے کیا کیا؟ ان کے ایک حصے کو دیکھا، ایک پہلو کو دیکھا، ایک روش کو دیکھا اور کیا کہا کہ یہ ہمارے جیسے ہیں. آئیے میں اس بات کو واضح کر دوں. بڑا آج کل اس پہ ہنگامہ مچا ہوا ہے. جس کو دیکھیے جو ہے وہ اس کو قرآن کی یاد ہو گئی ہے کہ انما انا بشر مثلکم. میرے ذریعے آپ کہہ دیجیے کہ آپ ہمارے جیسے بشر ہیں. اور اسی وجہ سے جو ہے پیغمبر کی عظمت کو کم کیا جا رہا ہے. ان کے فضائل کو جو ہے پتہ نہیں آپ کو خبر ہے یا خبر نہیں ہے. یہاں تک کہا گیا کہ ہم آپ بھی اگر تقوی اور پرہیزگاری اور ریاضت و عبادت کریں تو پیغمبر جیسے ہو سکتے ہیں. یہ کوئی خاص کمال ان میں نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے دلیل انما انا بشر مثلکم کہ پیغمبر نے خود کہا ہے کہ ہم تمہارے جیسے ایک بشر ہے. اسے کوئی تقریریں آپ کی سنی ہے، ان تمام باتوں کو اس موضوع کی طرف نہیں جاؤں گا. قرآن کی ایک آیت میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں اور وہ عجیب آیت ہے. آیت سنے بھی دو. ارشاد ہوتا یا نساء النبی لستن کأحد من النساء ان اتقیتن. یہ ہے قرآن کی آیت. ایک ایک لفظ جو غور کیجیے آپ کو لطف آئے گا انشاءاللہ. یا نساء النبی، اے نبی کی عورتوں، یا نساء النبی لستن کأحد من النساء ان اتقیتن. دیکھو اگر تم نے، دیکھیے نساء نبی کہا ہے، نساء سمجھتے ہیں نا، نساء یعنی زوجہ عورت، اس میں لفظ نبی آیا ہے. نساء النبی، یا نساء النبی، اے نبی کی بیویوں، لستن کأحد من النساء ان اتقیتن. دیکھو اگر تم متقی، اگر لفظ ہے رکھیے گا، اگر جو ہے یہ اگر مگر کام بہت خراب کرتا ہے. اگر تم نے تقوی اور پرہیزگاری کو اختیار کیا تو امت میں تمہارا کوئی نقصان نہیں ہے. قرآن کی آیت ہے. لیکن لفظ اگر کے ساتھ آیا ہے تو سوچئے کہ جس نبی کی بنیاد پر نبی کی بیویوں کو وہ عظمت مل جائے کہ یہ امت میں بے مثال ہو جائے تو کیا وہ نبی جو ہمارے جیسا ہو سکتا ہے؟ ہمارے جیسا ہو سکتا ہے. اب یہاں پر اہل بیت علیہ السلام کی عظمت سمجھ میں آتی ہے. انشاءاللہ آپ کو وہاں پہنچنا ہے جہاں مجھے آپ کو لے جانا ہے. اور بہت ہی لطیف اور بہت ہی ظریف نقطہ اور پوائنٹ ہے یہاں پر جو چھپا ہوا ہے. اور اس لیے میں کہتا ہوں ہمیشہ کہ قرآن کی جتنی آیتیں ہیں اگر غور کیا جائے تو اس میں کہیں نہ کہیں سے اہل بیت کے فضائل ابھر کے آ جاتے ہیں. تو شبد ہے کہ ہم وہاں تک پہنچے، میرے جیسا تو آدمی پہنچ ہی نہیں سکتا ہے. لیکن اس آیت سے جو میں نے نتیجہ نکالا ہے وہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. یہ سنے بھی ہے جو آپ کو پیش کر رہا ہوں. سنیں ان کو. یا نساء النبی لستن کأحد من النساء ان اتقیتن. دیکھو اگر تم متقی پرہیزگار ہو جاؤ، اگر تم متقی پرہیزگار ہو جاؤ، اگر تم متقی پرہیزگار ہو جاؤ تو تم امت میں بے مثل ہو، بے نظیر. تمہارا کوئی جواب نہیں ہے. یہاں پر میں ایک بات اور پیش کروں گا انشاءاللہ. تمہارا کوئی جواب نہیں ہے. تمہاری شان بہت بلند. خدیجہ کو ہمارا سلام، ام سلمہ کو ہمارا سلام. ان کی مثال کون پیش کر سکتا ہے؟ ان کے برابر کون آ سکتا ہے؟ لیکن خدیجہ خدیجہ ہے، فاطمہ فاطمہ. ام سلمہ ام سلمہ ہے، فاطمہ فاطمہ ہے.
ڈاکٹر شریعتی نے کتاب لکھی ہے، اس کا نام ہی لکھا ہے کہ فاطمہ فاطمہ ہے. اس کتاب کا نام ہی ہے یہ فاطمہ فاطمہ ہے. سنیں عزیزان محترم، یہ دو لفظ ہیں، ایک ہے تقویٰ اور ایک ہے عصمت. عصمت یعنی معصوم ہونا. اللہ نے اہل بیت کو انما یرید اللہ کے ذریعے سے لباس عصمت پہنایا. لباس عصمت پہنایا. اور زوجات النبی کو جو ہے انہیں تقیدنہ کے ذریعے سے لباس تقویٰ پہنایا. دونوں میں بہت فرق ہے. تقویٰ اسے کہتے ہیں جسے انسان خود حاصل کرتا ہے، عصمت اسے کہتے ہیں جسے اللہ دیا کرتا ہے. لباس تقویٰ زوجات النبی کو پہنایا اور لباس عصمت اہل بیت کو پہنایا. لیکن دونوں میں فرق یہ ہے کہ تقویٰ انسان حاصل کرتا ہے، عصمت اللہ کی جانب سے ملتی ہے. تو تقوی کو حاصل کرنے میں ہم کمی کر سکتے ہیں، لیکن عصمت کو عطا کرنے میں اللہ کمی نہیں کر سکتا. فاطمہ پہ رسالت تو نار ہے، کردار فاطمہ پہ مسیحیت کو نار ہے. بیوی یعنی کہ 11 اماموں کی ماں ہے. نسبت پہ فاطمہ کی رسالت کو نار ہے. محمد آل محمد تمہارے جیسا ایک بشر ہے. یہ رسول سے کہا گیا ہے کہ تم ابو جہل و ابو لہب و ابو سفیان سے کہہ دو کہ میں تمہارے جیسا ایک بشر ہوں. آپ سے تھوڑی کہا گیا کہ آپ کہیے گا، یہ کہا گیا ہے رسول سے کہ آپ کہیے. اور جو ہے نا مطلب، لیکن ہو کیا رہا ہے کہ ہم کہہ رہے ہیں. جو ہے نا یہ بالکل ایسے ہی جیسے میں یہ کہوں کہ پرسوں اسی جگہ پر اسی سوسائٹی میں نماز عید قربان ہوگی اور یہ حقیر جو ہے نماز پڑھائے گا اور میرے مجلس ختم ہو اور عباس بھائی کھڑے ہو مائک لے کر اور کہیں کہ بھیا پرسوں یہاں پر نماز ہوگی اور مولانا حقیر صاحب نماز پڑھائیں گے. مطلب یہ ہے کہ یہ قاعدے سے واقف نہیں ہے. پروردگار کہہ رہا ہے تم کہو کہ انما انا بشر مثلکم، یہ تمہاری طرف سے ہے. لیکن جب تمہاری امت کو کہنا ہوگا تو بشر کہہ کے نہ پکارو، طٰہٰ کہہ کے پکارو، یاسین کہہ کے پکارو، نبی کہہ کے پکارو، رسول کہہ کے پکارو، نبی کہہ کے پکارو. آپ کہہ دیجیے اے رسول، آپ کہہ دیجیے ان سے دادا. اور ایک بات میں اور عرض کر دوں گا، یہاں پہ علامہ طالب جوہری صاحب اللہ ان کی عمر کو دراز کرے، ہماری اردو زبان کے عظیم شان خطیب
بڑی اچھی بات کہتے ہیں یہاں پر، وہ کہتے ہیں کہ دیکھیے اصل یہ آیت آئی کیوں، اصل یہ آیت آئی کیوں؟ ذہن انسانی، ان کا نقطہ ہے، میں چاہتا ہوں کہ ان تک ثواب پہنچے اس کا۔ وہ کہتے ہیں ذہن انسانی کسی فضیلت کو بہت جلدی قبول کر لیتا ہے اور اس کے سامنے سر نیاز ختم کر دیتا ہے۔ پتہ نہیں بات آپ کے لیے پہنچی نہیں پہنچی؟ بہت جلدی۔ آپ تو جس ملک پہ رہتے ہیں وہاں تو بہت جلدی سر جھک جایا کرتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ پانی سے فائدہ ملا، قابل عبادت بن گیا مثال کے طور پہ، درخت سے آکسیجن ملا، بوجھنے کے لائق بن گیا، وغیرہ وغیرہ تمام چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں نا۔ تو بہت جلدی ہوتا یہ ہے، کیا ہوا یہ کہ جب کچھ نبی ایسے گزرے کہ جن سے کرامات و فضائل ظاہر ہوئے تو لوگوں نے ان کو اللہ کا بیٹا کہہ دیا۔ جناب عزیر نے مثال کے دو مثال آپ سن لیجیے، وقت کے بعد زیادہ نہیں ہے۔ جناب عزیر نے سوکھی ہوئی نہر میں لعاب دہن ڈالا تو لعاب دہن ڈالنے کی وجہ سے نہر میں پانی جاری ہو گیا۔ تو یہودیوں نے کیا کہا؟ وہ قرآن کہتا ہے وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہود کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، صاف بات کہہ دیا۔ جناب عیسیٰ سے کمالات ظاہر ہوئے تو جناب عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہہ دیا، توجہ ہے نا، ثناء دعا کہہ دیا۔ تو یہ وہ کمالات ہیں جو پیغمبر کے کمالات کے مقابلے میں بہت مختصر ہیں۔ پیغمبر نے سورج کو پلٹایا، پیغمبر نے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے، یہ سارے فضائل، یہ سارے معجزات، یہ سارے کمالات پیغمبر سے ظاہر ہوئے۔ تو جب چھوٹے کمالات ظاہر ہوئے تو لوگوں نے انہیں اللہ کا بیٹا کہہ دیا۔ ڈر تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ انہیں اللہ کہہ دیا جائے، اس لیے ہے میرے لیے بھی آپ کہہ دیجیے انما انا بشر مثلکم، میں خدا نہیں ہوں، میں خدا نہیں ہوں، میں تمہارے جیسا ایک بشر ہوں، میں تمہارے جیسا ایک بشر ہوں۔ ارے بھیا یہ آیت جو ہے نبوت کو خراب کرنے کے لیے نہیں آئی تھی، توحید کو بچانے کے لیے آئی تھی۔ لوگوں نے نبوتی کو خراب کر دیا شاید کے ذریعے سے، نبوت کے عظمت سے، نبوت کے اہمیت سے۔ نبی ہمارا نبی کتنا بدلتے ہیں، ہمارا نبی۔ جتنے بھی انبیاء علیہ السلام کے جملے کو غور کریں گے، جتنے بھی انبیاء ہیں سب کے کمالات کو، سب کے فضائل کو، سب کے مناقب کو، تمام نبیوں کے فضائل کو 1,23,999 انبیاء کے فضائل کو جمع کیا جائے اور ترازو کے ایک طرف رکھا جائے اور ہمارے نبی کے فضائل کو ترازو کے دوسری طرف رکھا جائے تو تمام نبیوں کے فضائل کا جو پلوا ہے وہ ہلکا نظر آئے گا اور حسنین کے نانا کے فضائل کا بھاری نظر آئے گا۔ یہ پھر لفظوں میں نہ ہوگا۔ دیکھو ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن به۔ اس آیت سے غور کریں گے مطلب ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن به۔ جتنے بھی انبیاء ہیں تمام نبیوں کو یہ حکم دیا گیا۔ اللہ کہہ رہا ہے قرآن کی آیت ہے، حوالہ سے لے جائیے آپ۔
کہ ہر نبی سے یہ کہا گیا کہ دیکھو یہ جو نبی آخر ہے نا، یہ جو نبی آخر ہے نا، اس کے اوپر ایمان لے کر آؤ۔ اے آدم محمد مصطفیٰ پر ایمان لاؤ، اے نوح خاتم الانبیاء پر ایمان لاؤ، اے ابراہیم شاہ انبیاء پر ایمان لے آؤ، اے موسیٰ عیسیٰ آخری پیغمبر پر ایمان لاؤ۔ تو اب آپ سمجھے مجھے ایک جملہ کہنے دیجیے، اور بڑا عجیب و غریب جملہ ہے کہ ہر نبی کے امتی کو حکم یہ ہے کہ تم مومن اس وقت بنو گے جب اپنے اپنے نبیوں پر ایمان لاؤ، اور تمام نبیوں کے لیے حکم یہ ہے کہ تم نبی اس وقت بنو گے جب ہمارے نبی ہمارے نبی پر ایمان لاؤ۔ اب آئیے یہاں پر ایک گوشہ فضیلت ہے جسے پیش کروں۔ ہماری جانے قربانوں ہمارے مذہب کے بہت ہی جید اور بزرگ، بلکہ میں تو کہتا ہوں سب سے بڑے عالم مذہب شہیدوں کے شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑی شخصیت ہے۔ جتنے بھی علماء ہیں نا سب ان کے سامنے سر جھکائے ہوئے ہیں، کتنی بڑی شخصیت ہے صدوق کی۔ ان کی ایک کتاب کا نام ہے رسالہ ارتقابیہ، رسالہ ارتقابیہ۔ اس میں یہ روایت میں عنوان آپ کے سامنے پڑھوں۔ وہ کہتے ہیں نبی کی عظمت کو پہچانے اور اہل بیت علیہ السلام کہتے ہیں ان اللہ خلق الخلق لہ ولأہل بیت ولولا ہم لما خلق اللہ آدم وحوا ولا السماء والارض ولا الجنت ولا النار۔ ترجمہ سے انشاءاللہ آپ کو لطف آئے گا۔ فرماتے ہیں کہ ان اللہ خلق الخلق، اللہ نے جو یہ کائنات اور یہ خلق پیدا کی ہے، یہ کائنات جو پیدا کی، لہو آخری نبی کے لیے، ولأہل بیت اور ان کے اہل بیت کے لیے، ولولا ہم اگر یہ اہل بیت نہیں ہوتے نا، اگر یہ اہل بیت نہیں ہوتے تو اللہ نہ آدم کو پیدا کرتا نہ حوا کو پیدا کرتا۔ یا آدم و حوا کا ایک نام اس لیے دیا گیا ہے کہ یہی جڑ ہے ہمارے لیے، یہی روح ہے ہمارے لیے، یہی اصل ہے ہمارے لیے۔ یعنی جب آدم و حوا نہیں پیدا ہوں گے تو پھر نہ موسیٰ پیدا ہوں گے، نہ نوح پیدا ہوں گے، نہ ابراہیم پیدا ہوں گے، نہ سلیمان پیدا ہوں گے، نہ عیسیٰ پیدا ہوں گے، کوئی نہیں پیدا ہوگا۔ اگر پیدا کیا ہے تو کس لیے پیدا کیا ہے؟ اہل بیت کے لیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ محمد و آل محمد کو پیدا کرنا تھا، اس لیے آل محمد کے طفیل میں جو ہے وہ کائنات کو پیدا کیا۔ اسی لیے عزیزو، اسی لیے جب چادر میں جمع ہوئے تو اللہ نے کہا اعلموا یا ملائکتی انی ما خلقت السماء والارض ولا عرضا مدیا ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیا ولا ولا بحر يجري الا في محبت هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكتاب۔ اللہ نے جب فرشتے نے جو دیکھا کہ چادر میں یہ 5 شخصیتیں آ گئی ہیں تو اللہ نے کہا اعلموا یا ملائکتی، میرے ملائکہ جان لو کہ میں نے جو ہے اس کائنات میں نہ زمین کو، نہ آسمان کو، نہ ستاروں کو، نہ سیاروں کو، نہ کشتیوں کو، جو کچھ بھی ہے میں نے پیدا کیا ہے تو بھی محبت ہؤلاء الخمسة الذین هم تحت الکتاب، ان لوگوں کی محبت نے پیدا کیا ہے جو اس چادر کے اندر موجود ہیں۔ تو یا رب ومن تحت الکتاب، اے میرے پروردگار اس چادر میں کون ہے؟ تو آواز آئی تم فاطمہ تو وہ ابوہا وہ والدہا وہ بنوہا، اس میں فاطمہ ہے اور ان کے پدر بزرگوار ہیں، ان کے شوہر نامدار ہیں، ان کے دونوں فرزند حسن و حسین گوہر آبدار ہیں۔ اب آپ غور کریں میرے محترم کہ یہ جو ہے یہاں پر بہت سنا ہے آپ سے بہت سی باتیں، لیکن مجھے ایک بات اب لینے دیجیے۔ ہم فاطمہ کو کہا ہے
فاطمہ اس میں ہیں، ان کے والد ہیں، ان کے شوہر ہیں، ان کے فرزند ہیں. توجہ کیجیے گا، فاطمہ کو علماء نے ایک جملہ لکھا یہاں پر کہ دائرہ عصمت کبریٰ کو فاطمہ کہا جاتا ہے. یہ جو مرکز دائرہ عصمت ہے وہ فاطمہ زہرا کی ذات ہے. مرکز سمجھتے ہیں نا، وہ سنگر جو ہوا کرتا ہے. آپ نے بچپنے کے پرکار سے جو ہے جب گھمایا ہوگا تو اس میں ایک سنگر ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں وہ مرکز ہے دائرے کا، سرکل کا جو مرکز ہے اسے فاطمہ کہا جاتا ہے. ابھی تو آج یہ چادر تطہیر کا جو انتظام کیا گیا ہے یہ کوئی اچانک نہیں ہو گیا ہے، یہ کوئی جھٹکے سے نہیں ہو گیا ہے، بلکہ انتظام پروردگار تھا. آج فاطمہ کی عظمت کو بیان کرنا ہے، آج فاطمہ کی شخصیت کو بیان کرنا ہے، آج فاطمہ کی اہمیت کو بیان کرنا ہے. اس لیے کہ ہم فاطمہ کو ابو ہوا بال ہوا بولوں. آج ترتیب بدل جائے گی. بہت توجہ کریں حدیثوں، آپ نے جہاں جہاں بھی یہ میرے نگاہوں کے سامنے دکھائی دے رہا ہے، یہاں پر لکھا ہے اللہ محمد علی فاطمہ حسن و حسین. یہ جو ترتیب ہے نا یہ ہمارے لیے ہے. اللہ کہتا ہے چادر تطہیر میں جو ہے ہم ترتیب کو بدل دیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ آج فاطمہ کی معرفت کرانی ہے، آج فاطمہ کی عظمت کو بیان کرنا ہے. آپ نے اپنے بچوں سے کہا ہوگا کہ تم جو ہے پنجتن کے نام کو بیان کرو، تو کیسے بیان کرتے ہیں آپ؟ کیسے یاد کرتے کو پڑھاتے ہیں؟ محمد علی فاطمہ حسن حسین، یہی تو کہتے ہیں محمد علی فاطمہ حسن حسین. لیکن آج چادر تطہیر میں جو ہے یہ ترتیب بدل جائے گی. آج اب ترتیب ایسی نہیں ہے. ہم فاطمہ تو وہ ابوہا وہ بالہا وہ بنوہا، یہ ترتیب چادر تطہیر میں یہ ہوگی فاطمہ محمد علی حسن حسین. سوال بھیجیے. ایک حدیث پیش کرنا ہے اور اب تک جتنی زحمت آپ کو دی ہے مجھے اسی حدیث کے لیے یہ ساری تمہید تھی اور یہاں تک مجھے آپ کو لانا تھا. آپ نے یہ حدیث بہت سنی ہے کہ لولاک لما خلقت الافلاک، میرے نبی اگر آپ نہیں ہوتے تو ہم افلاک کو اس کائنات کو نہیں پیدا کرتے. آپ نے بہت سنا ہے، سب جانتے ہیں. لیکن ایک تحقیق، ایک کتاب جس کا نام ہے سیرت فاطمہ زہرا عربی زبان میں ایک بزرگ عالم نے لکھی ہے. آئیے انشاءاللہ سر دنیا اور عظمت فاطمہ زہرا کو دیکھیے تو کتنی عظیم ہے یہ بیوی. پہچانیے فاطمہ زہرا کو. جیسا کہ علامہ ابن حسن نمیر صاحب نے بڑی اچھی بات کہی تھی کہ فاطمہ نہ نبی ہے اور نہ امام ہے، لیکن فاطمہ کو جب مباہلے میں لے جایا گیا تو آگے آگے رسول، بیچ میں مولا کائنات، بیچ میں جناب فاطمہ اور اس کے پیچھے جو ہے مولا کائنات. گویا یہ اشارہ ہو کہ اگر فاطمہ نبی اور امام نہیں ہے تو یہ معصوم تو ہے، اتنی عظیم ہے کہ اگر ایک قدم آگے بڑھا دے تو نبوت لے لے، ایک قدم پیچھے کر دے تو امامت لے لے. اتنی عظیم ہے یہ فاطمہ، اتنی محترم ہے. تو آپ سوچے یہ آج مجھے پیش کرنا ہے لولاک لما خلقت الافلاک. میرے نبی اگر تم کو پیدا کرنا مقصود نہیں ہوتا تو میں اس کائنات کو نہیں پیدا کرتا. عام طور سے حدیث یہیں تک پڑھی جاتی ہے. اب آئی حوالے کے ساتھ پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے. حدیث اس کے آگے بھی ہے. پھر فرمایا واللولا علی لما خلقتک، اے میرے علی اگر تمہیں پیدا کرنا نہ ہوتا تو میں محمد مصطفیٰ کو پیدا نہیں کرتا. اس کے بعد حدیث آگے بڑھی واللولا خلقت فاطمہ لما خلقتکما، اگر فاطمہ کو پیدا کرنا مقصود
نہ ہوتا تو نہ محمد کو پیدا کرتا نہ علی کو پیدا کرتا. اگر فاطمہ کو پیدا نہ کرنا ہوتا تو نہ محمد کو پیدا کرتا اور نہ ہی علی کو پیدا کرتا. اب یہ تو ہوا دعویٰ, اس کی دلیل بھی چاہیے نا, ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ کار نبی کیا ہے؟ بلکہ آخری بات پر مسائل. کار نبی کیا ہے؟ نبی کا کام کیا ہے؟ ہدایت کرنا ہے. نبی کا کام ہدایت کرنا ہے. تو ہدایت کب تک ہوگی؟ جب تک نبی رہیں گے. چند سالوں کے لیے آئے اور چلے گئے, اس کے بعد یہ چراغ ہدایت گل ہو گیا نا. یہ چراغ ہدایت جو ہے, حدیث کو غور کیجیے گا. فاطمہ کی عظمت کو پہچانیے, فاطمہ زہرا کی جو فضیلت ہے اسے پہچانیے. پیغمبر اسلام ہمارے آخری نبی تشریف لائے ہماری ہدایت کے لیے, لیکن جب وہ اس دنیا میں ہے تبھی تو ہدایت کرے گی نا. اب یہ چلے گئے تو کار ہدایت رک گیا نا, یہ نہیں رکا. اب اس کی ذمہ داری کس کے اوپر آئی؟ اس کی ذمہ داری جو ہے علی کے اوپر آئی. توجہ کیجیے گا, مولا علی کے اوپر آئی. اب جب تک مولا علی ہے تبھی تک تو ہدایت نہ ہوگی بھائی. اس کے بعد مولا کائنات چلے گئے تو اب اس ہدایت کو آگے بڑھنا چاہیے. یہ ذکر جو ہے, یہ ذکر کس سے آج تک قائم ہے؟ ارے وہی نسل فاطمہ زہرا ہے کہ جس کا ایک جو ہے ایک پردہ غیب میں موجود ہے. اس کے ذریعے سے جو ہے ذکر علی بھی قائم ہے, ذکر محمد بھی قائم ہے. محمد بہت میں نے آپ کا وقت لیا اور میں آپ کا شکرگزار بھی ہوں کہ آپ نے جو وقت دیا. لیکن مجھے یاد ہے کہ جب آپ اس مجلس میں آتے ہیں تو آپ کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ گریہ کرنا. آپ کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ تعارف کرنا. سب مل جل کے انشاءاللہ تعارف دکھائیں گے. کوئی چار لوگ 15 دے سکتے ہیں. آج ہمیں گریہ کرنا ہے, آج ہمیں آنسو بہانا ہے. کس پر آنسو بہانا ہے؟ ایک ہے کتاب کربلا. کتاب کربلا کے کتاب شہادت کربلا کہتا ہوں. اس کا جو مقدمہ ہے, اس کا جو پیش ہے نا, اس شہادت کے مقدمے کو مسلم ابن عقیل کہا جاتا ہے. اس شہادت کے مقدمے کو مسلم ابن عقیل کہا جاتا ہے. عقیلوں جناب مسلم امام حسین سے کتنی محبت کرتے ہیں, اور امام حسین کو جناب مسلم پر کتنا اعتماد اور بھروسہ تھا کہ وہ تاریخی خط جو امام حسین نے کوفے والوں کے نام لکھا ہے, اس میں 2 لفظ 2 ورڈ جناب مسلم کے لیے لکھے ہیں. اور اتنا بڑا یہ جملہ ہے, اتنا عظیم یہ جملہ ہے جو جناب مسلم کے لیے امام حسین نے قیادت کا لکھا. اے اہل کوفہ, اے اہل کوفہ, تم نے دعوت دی تھی نا, تم نے مجھے بلایا ہے نا, میں آؤں گا, ضرور آؤں گا. میں تم نے کہا ہے تو میں اور ضرور آؤں گا, لیکن میں اس سے پہلے اپنے بھائی اور اپنے معتمد جسے بھروسہ ہو, میں اپنے بھائی اور اپنے معتمد مسلم کو بھیج رہا ہوں.
تاکہ میں یہ دیکھ سکوں کہ تم کس طریقے سے اہل بیت کی پذیرائی کرتے ہو۔ اللہ اکبر۔ مسلم کے اپنی کوفے میں واحد میں تمام باتوں کو میں چھوڑ رہا ہوں، تمام منظر کو میں چھوڑ رہا ہوں۔ جناب مسلم جب کوفے میں وارث ہوئے ہیں نا تو آپ جانتے ہیں پہلے تو خبر مل رہی تھی، کوفے کے لوگ کوفے کے دروازے کے پاس آ کر کھڑے ہو گئے تھے، اور مسلم جب داخل ہوئے ہیں تو مومنین نے وہاں کی عورتوں نے، وہاں کے ماں باپ نے اپنے بچوں کو نئے نئے لباس پہنائے تھے کہ آقا حسین کا سبھی آ رہا ہے، آقا حسین کا، مولا حسین کا نمائندہ آ رہا ہے۔ اتنی محبت تھی، اتنی محبت تھی۔ اور جب پہلی نماز پڑھانے کے لیے مسلم مسجد میں آئے ہیں تو اب مسجد میں جگہ نہیں ہے۔ نماز جماعت کی سب کتنی طولانی ہو گئی کہ مسجد کے باہر تک جماعت پھیل گئی ہے، مسجد کے باہر تک جماعت پھیل گئی۔ مسلم کے ہاتھوں پر امام حسین کی ہزاروں لوگوں نے بیعت کی۔ جناب مسلم نے جب یہ دیکھا تو خط لکھا، آقا مولا آپ کو آ سکتے ہیں جہاں پر آپ کے چاہنے والے آپ کا انتظار کر رہے ہیں، مولا آپ کا انتظار کر رہے ہیں، آپ دور سے آ جائیے۔ بس ادارو امام حسین کے پاس خط پہنچا، ادھر سے امام حسین چلے۔ جناب مسلم ہے مسجد میں خطبہ بھی دے رہے ہیں، تقریر بھی کر رہے ہیں، ارشاد و نصیحت بھی کر رہے ہیں، ادھر سے حسین چلے۔ بس میں ایک عجیب و غریب بات آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ایسا زبردست استقبال ہوا، ایسا زبردست استقبال ہوا، جناب مسلم کا، جناب مسلم مطمئن ہو گئے۔ اب جو ہے ابن زیاد آتا ہے، واقعات آپ کی نگاہوں کے سامنے ہیں۔ ابن زیاد کو بھیجا گیا، گورنر چینج کیا گیا، یزید تک خبر پہنچائی گئی کہ جو کوفے کا گورنر ہے یہ بہت نرم دل ہے۔ اے یزید، کوفے میں سخت دل گورنر کی ضرورت ہے، قسی القلب گورنر کی ضرورت ہے، ظالم گورنر کی ضرورت ہے۔ بصرے میں ابن زیاد رہتا تھا، ابن زیاد کو منتقل کیا گیا اور کوفے کے گورنر کو سسپینڈ کیا گیا۔ جناب مسلم کے چاہنے والوں کی تعداد ابن زیاد نے دیکھی تو یہ اعلان کر دیا کہ جو بھی مسلم کے قریب ہوگا اسے قتل کر دیا جائے گا، اسے تحریر کر دیا جائے گا۔ اب روز بروز جو ہے مسجد میں نمازیوں کی تعداد کم ہو رہی ہے، نمازوں کی تعداد کم ہو رہی ہے۔ ادارو ایک دن ایسا آیا، ایک دن ایسا آیا کہ مسلم نے مڑ کر دیکھا، ختم کی اور کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا دیکھا؟ علی ابن عروہ کے علاوہ اب کوئی موجود نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ ابن زیاد کے دربار میں لے جایا گیا، مسلم ہر طرف منادی دیتا دے رہا ہے، جو مسلم کا ساتھ دے گا اس کا گھر ویران کر دیا جائے گا، اس کے بچوں کو قتل کر دیا جائے گا، اس کا گھر تاراج کر دیا جائے گا۔ لوگوں نے اپنے اپنے دروازے بند کر دیے۔ ابن زیاد کا خوف ہے، ابن زیاد کی دہشت ہے، کو وقت بھی آیا لیکن مسلم یکجا تنہا ہو گئے۔ رات کا سناٹا ہے، رات کی تاریکی ہے، مسلم کبھی ادھر جاتے ہیں کبھی ادھر جاتے ہیں۔ دو بچوں کو لے کر آئے تھے، دو چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کر آئے تھے۔ قاضی شرح کے پاس گئے، قاضی شرح سے کہا دیکھو یہ میرے دونوں بچے ہیں، جب حالات بہتر ہو جائے نا تو انہیں مدینے پہنچا دینا۔ یہ اپنے بچوں، یہ اپنے ماں کو بہت یاد کر رہے ہیں، یہ اپنی ماں کو بہت یاد کر رہے ہیں، انہیں مدینے پہنچا دینا۔ ادا ہو جناب مسلم کبھی اس کوچے میں جاتے ہیں کبھی اس گلی میں جاتے ہیں، لیکن ہر ایک نے اپنے دروازے بند کر لیے ہیں، روڈ بھی نہیں ہے، آگ بھی نہیں ہے۔ ارے مسلم جائے تو کہاں جائے، سارے دروازے بند ہو چکے ہیں۔ ایک دروازے کی چوکٹ کے باہری حصے پر آ کر جناب
جمع ہے، مجھے احساس ہو جاتا ہے کوئی دروازے کے باہر بیٹھا ہوا، اللہ اکبر، وہ گریا کر رہی ہے۔ آج آپ کو امام حسین کو کلفہ اس لیے دینا ہے، مولا آپ کے سفیر پہ ہم گریا کر رہے ہیں، آپ کے بھائی پر ہم گریا کر رہے ہیں، آپ کے معتمد پر ہم گریا کر رہے ہیں۔ اداکاروں، اس معظمہ کو احساس ہو جاتا ہے کہ کوئی باہر بیٹھا ہوا ہے۔ اس معظمہ نے دروازے کو کھولا، دروازہ کھولنے کے بعد کہتی ہے اے اجنبی میرے دروازے پر نہ آئے، کیونکہ شہر کے حالات اچھے نہیں ہے، جا اپنے گھر چلا جا۔ مسلم نے قیامت کا جملہ کہہ دیا، ارے جس کا کوئی گھر ہی نہ ہو وہ کہاں جائے، جس کا کوئی گھر ہی نہ ہو وہ کہاں جائے۔ کہا تم کون ہو؟ کہا میں پردیسی ہوں۔ کہا تم کون ہو؟ کہا میں غریب الوطن ہوں۔ کہا تم رہنے والے کہاں کے ہو؟ کہا میں مدینے کا رہنے والا ہوں، مدینے کا نام سننا تھا، ارے وہاں تو ہمارے آقا حسین ابن علی رہتے ہیں۔ ارے تم نے پہچانا نہیں، میں سفیر حسین ہوں، میں تمہارے آقا کا سفیر ہوں، ارے گھر میں آئیے، اندر تشریف لائیے۔ جناب مسلم پیاسے بھی ہے، جناب مسلم بھوکے بھی ہے، کہا میرے لیے کھانے کا انتظام کر دو، مجھے بھوک رہی ہے، مجھے میرے لیے پانی کا انتظام کر دو۔ میں مقصد کر رہا ہوں، واقعہ بڑا طولانی ہے۔ رات گزرتی گئی، رات گزرتی گئی، آدھی رات گزر گئی تو اس یہ جو مومنہ سلام کا ہوا تھا، اس کا بیٹا گھر میں داخل ہوا، اسے جب معلوم ہوا کہ مسلم گھر میں موجود ہے، چند دینار کی لالچ سامنے آئی، ابن زیاد کیا گیا، فوج سامنے آئی، ازاداروں جناب مسلم کی تلوار کو نیام سے نکالا، صحابہ کا شکریہ ادا کیا، جملہ سنا کے دل بدلا شرمائیں گے، کہتے ایک سوا جب میدان محشر ہوگا نا تو میں خاتم زہرا کو کہوں گا کہ اس مومنہ نے میری مدد کی تھی۔ اللہ اکبر، فاطمہ کہتے کہوں گا تلوار کو نیام سے نکالا، تلوار کو نیام سے نکالا، لے کر باہر چلے، دشمنوں سے مقابلہ کیا، بہت کو فرمان کیا، لشکر دوسری بار آیا، مسلم نے انہیں بھی تیز کر دیا، تیسری بار لشکر آیا، مسلم لڑتے جا رہے ہیں، بنی ہاشم کا جوان لڑتا جا رہا ہے، حسین کا سفیر لڑتا جا رہا ہے، عباس کا بھائی لڑ رہا ہے۔ ہزاروں ایک ایسا کام کیا گیا، گڈھا کھودا گیا، اس میں خطو خاشا اور ڈال لیے گئے، جناب مسلم لڑتے لڑتے جب قریب پہنچے گڈھے میں گر گئے، مسلم گڈھے میں گر، چاروں طرف سے فوج نے کھیل لیا، مسلم کو گرفتار کیا گیا، گرفتار کر کے ابن زیاد کے دربار میں لایا گیا، ابن زیاد کے دربار میں لایا گیا، جناب مسلم گرفتار کر کے لائے، اس نے کہا مسلم تم نے امیر کو سلام نہیں کیا، جناب مسلم کہتے ہیں کہ میرا امیر تو حسین کے علاوہ اس کائنات میں کوئی نہیں۔ اللہ اکبر، قاتل تمہیں گرفتار کرے، تمہیں جو ہے قتل کیا جائے گا۔ جناب مسلم نے پانی مانگا، جناب مسلم کا دندان مبارک شہید ہو گیا تھا، ان کو منہ سے ذہن سے خون جاری تھا، پانی لایا گیا جی دو ایک کاسے آب لایا گیا، پانی جیسے ہی پینا چاہا رہا اس میں خون آ گیا، پانی مضاف ہو گیا، جناب مسلم پانی نہیں پیا۔ میں کہوں گا اے مسلم تم مقدم ہے، کتاب شہادت کربلا ہوگا، پانی نہ پیو کیونکہ تمہارا آقا کربلا میں پانی کے پیاسا سلا کیا جائے، مسلم پانی نہ پینا، مسلم کو لیا، گاڑی میں مارا کی چھت پر لے گیا، مسلم کے سر کو قلم کیا، لاش کو گرا دیا گیا، لوگوں نے کیا ہوتی کی مسلم کی لاش کو رسی میں باندھا گیا، اسے لے جایا گیا۔ ادھر حسین ہے جو دوسرے سے چل چکے ہیں، جو دوسرے کے قریب آ
چکے ہیں. ایک شخص آیا, یہ بتاؤ آنے والے شخص سے پوچھا امام حسین نے, یہ بتاؤ تم کوفے سے آ رہے ہو, تم میرے کو یہ مسلم کی کوئی خبر ہے؟ جب میں کوفے سے چلا تھا نا تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ مسلم کی لاش کو رسی سے باندھ کر کوفے کی گلیوں میں پھرایا جا رہا ہے. بس حسین نے مسلم کے بچے, اس کا نام رویہ تھا, اس کو لیا موت نے دکھایا, آپ سر میں دستخط پھیرنا شروع کر دیا, کانوں میں گوشوارے پہنا, بنی ہاشم کی بچی ترقی کے شاہجہاں, یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ اور آپ کو اس طریقے سے سلوک کر رہے ہیں جیسے یتیموں کے ساتھ کیا جیسے یتیموں کے ساتھ سلوک کیا جاتا ہے. کہاں بیٹی میرا بابا کوفے میں مارا گیا, میرا دل یہ کہتا ہے, بس میں نے خط کیا آخری منظر, میرا دل یہ کہتا ہے سکینہ وہیں پر بیٹھی ہوئی